बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। तहरीक इंसाफ के एहतजाज की तैयारियां अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो गई हैं और तहरीक इंसाफ के जो जोशीले कारकुनान हैं वो इस वक्त हतमी तैयारियां कर रहे हैं या अपनी तैयारियों को हातमी शक्ल दे रहे हैं, सामान बांध रहे हैं, पैकिंग कर रहे हैं, निकलने के लिए तैयार बैठे हैं। सुबह सवेरे उनके सफ़र का आगाज़ हो जाएगा। कई जगहों से तो काफ़िले निकलना भी शुरू हो गए हैं। बलूचिस्तान के काफिले तो ऑलरेडी पिशावर पहुंच गए हैं। सलार खान काकड़ का काफिला केपी हाउस पहुंच चुका है, पिशावर पहुंच चुका है। और इसी तरह से वो इंडिविजुअल्स जो 10-10, 15-15 की टोलियों में बलूचिस्तान से आ रहे हैं, उनमें से कुछ काफिले डेरा इस्माइल खान के मकाम पर रुके हुए हैं, वो सुबह दूसरा रूट लेकर पहुंचेंगे। और कुछ काफिले पहले ही पेशावर पहुंच गए हैं। तहरीक साहब ने इस दफ़ा बड़ी फूल प्रूफ तैयारियां की हैं हुकूमत की हिकमत अमली को नाकाम बनाने के लिए। और इस हिकमत अमली में शायद मार धाड़ कम दिखाई दे और हुकूमत की टेंशन में इजाफा होता हुआ ज़्यादा दिखाई दे। इस दफ़ा तहरीक इंसाफ ने इस तरह की हिकमत अमली बनाई है कि अपने कारकुनों को वो मार ना पड़ने दें, उनको आंसू गैस में ना धकेलें, लेकिन हुकूमत को भी चारों शाने चित कर दें और हुकूमत को पीछे हटना पड़े। यही वजह है कि सब कुछ भांपते हुए मोहसिन नकवी साहब ने आज भी राब्ता किया बैरिस्टर गौहर से और उनसे कहा कि प्लीज नजरसानी करें अपने इस मामले को। जाहिर है बैरिस्टर गौहर ने क्या कहा होगा? बैरिस्टर गौहर ने कहा होगा कि मेरे तो इख्तियार में ही नहीं है, जाकर बात करें इमरान खान से या अली अमीन गंडापुर से कहें और कि वो इमरान खान से बात करें, मैं तो नहीं कर सकता। हालांकि बैरिस्टर गौहर अली अमीन गंडापुर की जो दोनों मीटिंग से उसमें शरीक रहे हैं बतौर चेयरमैन, लेकिन जाहिर है उनका इस मौके पर क्या किरदार हो सकता है। अब बात आगे बढ़ चुकी है। मुज़ाकरात का जो वक्त था वो हुकूमत ने हंस खेल के ज़ाया कर दिया है। वो 2 दिन जो मुज़ाकरात के अली अमीन गंडापुर के जरिए दिए गए, उसमें कोई संजीदा कोशिश हुकूमत ने नहीं की है। हुकूमत के पास ये रास्ता मौजूद था कि अदालत की तरफ से आने वाली जमानत पर अमल दरामद करते हुए इमरान खान को रिहा कर देते, लेकिन उस पर उन्होंने अमल दरामद नहीं किया और सोचते रहे कि शायद हम इन्हें मार लेंगे, पीट लेंगे। और अब हुकूमत की पूरी तवज्जो डी चौक में खड़े कंटेनर्स पर ग्रीन कपड़ा लगाने पर लगी है, ताकि अगर बेलारूस के सदर आ रहे हैं तो उन्हें कंटेनर्स बुरे ना लगें और वो ग्रीन कपड़ा शायद उससे जो है वो उससे वो उसका भद्दापन कुछ कम हो जाए। लेकिन तहरीक इंसाफ के कारकुनान, जो मैं अभी कह रहा था कि क्या तैयारियां कर रहे हैं, क्या हिकमत अमली बना रहे हैं, वो तैयारियां ये कर रहे हैं कि इस्लामाबाद में 3-4 मुख्तलिफ रास्तों से दाखिल होंगे। एक काफिला जो जनूबी अजला से आएगा, वजीरिस्तान से, टांग से, डेरा इस्माइल खान से, इन अजला से जो काफिला आएगा वो मोटरवे पर नहीं आएगा, वो कोहाड़ से होता हुआ यहाँ खुशहालगढ़ और फिर फतेह जंग की तरफ आएगा। जहां तक उसको आने दिया जाएगा बस वहीं तक आएगा। पहला मरहला तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली का यही है। जो काफिले चारसद्दा से, सवाबी से, पिशावर से और इसके अतराफ के अजला से आ रहे हैं, वो भी वहीं तक आएंगे जहां तक उनको आने दिया जाएगा, यानी अटक के पुल पर। अटक के पुल से पीछे सवाबी में वो बैठेंगे और हालात के बेहतर होने का इंतजार करेंगे। वो काफिले जो स्वात से आ रहे हैं, वो काफिले भी स्वात मोटरवे को इस्तेमाल करते हुए सवाबी तक पहुंचेंगे और वहां पर आके इस काफिले में जम हो जाएंगे। और ये वो काफिला, जो बड़ा काफिला यहां पर बनेगा, वो काफिला इंतजार करेगा। अगर मुजाहमत कम होगी पुलिस की जानिब से तो वो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, और अगर उनको ज्यादा मुजाहमत का सामना करना पड़ा तो वो वहीं बैठेंगे, इंतजार करेंगे और हुकूमत के सब्र को आजमाएंगे और उन्हें मुब्तला करेंगे उस तकलीफ में कि जो किसी भी हुकूमत को मुल्क बंद करके हो सकती है। यानी इस वक्त पूरा मुल्क बंद करके रखा हुआ है हुकूमत ने। तहरीक इंसाफ को लगता है कि यह मुल्क ज्यादा अरसा बंद नहीं किया जा सकता। कितना अरसा बंद रखा जा सकता है इसको? 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन। तहरीक इंसाफ के कारकुनान ये जहन बनाकर आ रहे हैं कि हो सकता है उन्हें अटक के मकाम पर भी 3-4 दिन के लिए ठहरना पड़ जाए। वहां पर उनके लिए आसानी ये होगी कि उन्हें बिस्तर आसानी से मिलेंगे, खाना पीना आसानी से आता रहेगा, उन्हें वहां पर कोई किसी किस्म की तकलीफ नहीं होगी। जबकि हुकूमत को तकलीफ ये होगी कि हुकूमत का मुल्क बंद पड़ा होगा और उस मुल्क को खुलवाने के लिए उन्हें पीटीआई के कारकुनों को मुंतशिर करना ही जरूरी है। लेकिन जाहिर है वो तभी कर सकते हैं जब कारकुनान यहाँ इस्लामाबाद की तरफ दाखिल होंगे। तो यूं एक ये सब्र आजमा मरहले का आगाज होने जा रहा है हुकूमत के लिए। बेहतर तो ये होता कि हुकूमत वो जो 3 मुतालबात मांगे गए थे उसमें से एक मुतालबा जो बहुत आसान था उसको मान जाती। यानी चलिए मान लिया कि 26वीं तरमीम आप नहीं कलअदम कर सकते, मान लिया कि मैंडेट की जो वापसी है वो फौरी तौर पर मुमकिन नहीं है, लेकिन असीरान की रिहाई तो मुमकिन थी। ये तो किया जा सकता था, ये तो हुकूमत कर सकती थी। कर लिया होता तो ज्यादा बेहतर था। तो अब तहरीक इंसाफ ने ये सारी हिकमत अमली बना ली है जो हुकूमत के लिए परेशानी का बायस बन रही है। और भी जुजियात इसकी तय हो गई हैं। मसलन एक मसला इंटरनेट का आएगा।
کہ انٹرنیٹ جو ہے وہ پیغام رسانی، انٹرنیٹ کی بندش کی وجہ سے پیغام رسانی نہیں ہو پاتی. اس کا توڑ بھی تحریک انصاف نے نکالا ہے. اس کا توڑ یہ نکالا گیا ہے کہ جو بھی لیڈرز اپنے کارکنوں کو لے کر نکلیں گے ان سے کمیونیکیشن کے لیے ایک ایپ انسٹال کروائی گئی ہے جو 300 میٹر کی ریڈیس میں، 300 میٹر کے ریڈیس کے اندر بغیر انٹرنیٹ کے چلے گی، بلوٹوتھ کے ذریعے چلے گی اور پیغام رسانی کا عمل اس ایپ کے ذریعے سے ہوگا. تحریک انصاف کے تمام کے پی کے کارکنوں کو یہ ایپ انسٹال کروا دی گئی ہے اور اس ایپ کے ذریعے ہی لیڈرز اپنے کارکنوں سے رابطہ رکھیں گے. یعنی آپ دیکھیے کہ جو مختلف قافلے ایم این ایز اور ایم پیز لے کر آ رہے ہیں، ظاہر ہے وہ جب تک کمیونیکیٹ نہیں کریں گے کارکنوں سے کہ اب کیا کرنا ہے، اگلا مرحلہ کیا ہے، تو کارکنوں کو بھی ایک بے چینی رہتی ہے کہ اب ہمیں انسٹرکشنز نہیں مل رہی. تو اس ایپ کے ذریعے سے انہیں یہ انسٹرکشن ملتی رہیں گی. یہی نہیں بلکہ یہ ایپ جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے جرنلسٹ کو بھی انسٹال کرا دی گئی ہے، یوٹیوبرز کو بھی دے دی گئی ہے تاکہ پی ٹی آئی کی حکمت عملی معلوم ہوتی رہے. اور کچھ میڈیا چینلز نے اپنے رپورٹرز کو تو پی ٹی آئی سے پتہ کر کے کہ آپ کون سی ایپ استعمال کر رہے ہیں، وہ ان سے پتہ کر کے اپنے رپورٹرز کو ایپ انسٹال کرا کے دیا ہے تاکہ کمیونیکیشن رہے اور اس کی لگاتار کوریج بھی ہوتی رہے اور کارکنوں کو اطلاعات بھی ملتی رہے. اسی طرح سے وہ کچھ ضروری سامان جو کارکنوں کو درکار ہوگا مختلف مقامات پر، جو سردی سے بچنے کے لیے بستر ہو سکتے ہیں رات کے قیام کے لیے، وہ مختلف آلات، پانی، نمک اور آنسو گیس کی شیلنگ سے بچنے کے لیے جو چیزیں ہیں وہ سب آلریڈی مختلف مقامات پر پہنچائی جا چکی ہیں تاکہ جب ضرورت پڑے وہ 10 منٹ میں اس موقع پر دستیاب ہوں. یہ تو علی مین گنڈا پور کا قافلہ ہے. اسی طرح سے جو قافلہ خوشحال گڑھ کو استعمال کرتے ہوئے آ رہا ہے وہ بھی وہیں پر قیام کرے گا جہاں اس کو روکا جائے گا. وہ فتح گڑھ کا مقام ہو یا جو فتح جنگ کا مقام ہو یا اس سے پہلے کا مقام ہو، جہاں پہ بھی روکا جائے گا وہاں پر وہ رک کے اور حکومت کو ان کے صبر کو آزمائیں گے. اور حکومت جو ہے وہ ظاہر ایک ایسی کیفیت میں بے بس ہوگی کہ کارکن آگے نہیں بڑھ رہے تو ہم انہیں کیسے مارے، اور اگر آگے نہیں بڑھ رہے اور کب تک نہیں بڑھیں گے تو ہم ملک کو کب تک بند رکھ سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ حکومت کے لیے پریشانی کا باعث بنی ہوئی ہیں اور ایک شخص نے جیل میں بیٹھ کے پورا ملک بند کر دیا ہے. آپ سوچئے کہ یہ نعرہ لگا کر حکومت نے اقدامات کا آغاز کیا کہ ہم ملک بند کرنے نہیں دیں گے، لیکن ملک کو خود بند کر دیا. پورا ملک اس وقت معطل ہو گیا ہے. ہاسٹلز بند ہیں، کالج، انسٹیٹیوٹ، یونیورسٹیز بند ہیں، بسوں کے اڈے بند ہیں. نہ کوئی اسلام آباد میں جا سکتا ہے، نہ اسلام آباد میں آ سکتا ہے. اسی طرح سے پورے پنجاب کے بس اڈوں کو بند کر دیا گیا ہے، بسوں کی پکڑ دھکڑ ہو گئی ہے. تو کیا ایسے میں کارکنان اسلام آباد پہنچیں گے؟ نہیں، کارکنان اسلام آباد پہنچیں گے. آج میں دیکھ رہا تھا کہ جو پریس کانفرنسیں سارا دن ہوتی رہی ہیں اس میں پریشانی کے تاثرات عیاں تھے. دانیال چودھری صاحب نے پریس کانفرنس کی، عظمیٰ بخاری نے پریس کانفرنس کی، عطا تارڑ صاحب نے پریس کانفرنس کی. ان سارے پریس کانفرنسز میں جو پریشانی کے عناصر تھے وہ نمایاں نظر آ رہے تھے، وہ عیاں نظر آ رہے تھے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اب سمجھ رہے ہیں کہ یہ ان کے لیے یہ کھیل مشکل ہوتا جا رہا ہے، ان کے لیے یہ چیلنج مشکل ہوتا جا رہا ہے. آج میں سن رہا تھا محسن نقوی صاحب کو پولیس کے اہلکاروں سے حلف لے رہے تھے کہ آپ وعدہ کرو کہ جو بھی اسلام آباد میں احتجاج کرنے کے لیے آئے گا اس کو واپس نہیں جانے دو گے، اسے مار نہیں بھگاؤ گے بلکہ اس کو اریسٹ کرو گے. کتنے لوگوں کو آپ اریسٹ کر لیں گے؟ اور کیا یہ حکمت عملی حکومت کے لیے بڑی فیوریبل ہوگی؟ بالکل نہیں ہوگی. علی مین گنڈا پور نے صحیح سٹیٹمنٹ دیا. انہوں نے کہا ہے کہ اگر عمران خان رہا ہوں گے تو احتجاج ختم ہوگا. یعنی یہ احتجاج اب عمران خان کی رہائی کی صورت میں ہی ختم ہو سکتا ہے، کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا. مذاکرات کی گنجائش ہی نہیں بچی. اب مذاکرات کس موضوع پر ہوں گے؟ عمران خان کو چھوڑ دیں، آئیں پھر بیٹھتے ہیں مذاکرات کرتے ہیں. اب علی امین گنڈا پور یہ کہہ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس مرتبہ اسلام آباد پہنچیں گے تو پھر واپس نہیں جائیں گے. اب میں حیران ہوں کہ کیوں اتنی اس حکومت کو ضد ہے. یاد ہوگا آپ کو پیپلز پارٹی کی حکومت تھی جب اس سے بہت ہی کمزور، اس سے کافی کمزور قسم کا ایک لانگ مارچ چلا تھا ججز کی بحالی کے لیے. نواز شریف لے کر چلے تھے اور وہ نواز شریف جب گجرانوالہ پہنچے تھے تو ان کا مطالبہ مان لیا گیا تھا اور اس سے حکومت ختم نہیں ہو گئی تھی. حکومت کوئی اس کی بہت کوئی زیادہ سبکی نہیں ہو گئی تھی. اس سے کوئی حکومت جو ہے اس کو کوئی بہت زیادہ شرمندگی کا سامنا نہیں ہو گیا تھا. بس ٹھیک ہے، حالات کو بہتر کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کی حکومت نے فیصلہ کیا اور ججز کو بحال کر دیا. اس سے حکومتیں ختم نہیں ہو جاتی، اس سے کوئی ہار جیت نہیں ہوتی. ملک کے حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے اس طرح کے فیصلے کرنے پڑتے ہیں. تو اب اگر یہ احتجاج پی ٹی آئی کا آ رہا ہے اور ان کے مطالبات میں سے کوئی ایک آدھ مطالبہ اگر مان لیا جاتا ہے اور اس سے دوبارہ پورا ملک جو ہے وہ چل پڑتا ہے اور اس کا پہیہ نظام چلنے لگتا ہے تو پھر اس میں کیا حرج ہے؟ یہ اب لیکن مسئلہ صرف انا کا ہے. اب انائیں بڑی ہو گئی ہیں اور ملک کے مفادات جو ہیں وہ پس منظر میں چلے گئے ہیں. اس وقت جس طرح سے ملک کو بند رکھا گیا ہے یہ یقیناً کسی کے مفاد میں نہیں ہے. اس لیے سنجیدہ اذہان کو
بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اپنا کردار فوری طور پر ادا کرنا چاہیے اور مان لینا چاہیے کہ ایک شخص نے جیل میں بیٹھ کے سب کچھ بند کیا ہے. تسلیم کر لینا چاہیے کہ وہ ایک طاقت ہے, عوامی طاقت ابھی بھی ہے. کیونکہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس تو کچھ جو ہے وہ اس کا تو کوئی نام نہیں لیتا, اس کا تو فالوور نہیں ہے, اس کی آواز کے پیچھے تو لوگ نکلتے نہیں ہیں, تو پھر پورا ملک بند کرنے کا مقصد کیا ہے اور پورا ملک کیوں بند کیا جا رہا ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ میں کچھ اپڈیٹس ابھی آپ سے اگلی ویڈیو میں شیئر کریں گے. لیکن تحریک انصاف کی جو حکمت عملی پتہ چل رہی ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ احتجاج زوردار طریقے سے ہونے جا رہا ہے. پورے ملک میں لوگ متحرک ہیں. ابھی تو صرف میں نے کے پی کی بات کی ہے, ابھی اگر ہم پنجاب کی بات کریں تو پنجاب میں جو صورتحال ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ پوری طرح سے چارجڈ ہیں, متحرک ہیں. اگرچہ پنجاب میں لوگوں کو مارنا آسان ہے کیونکہ وہاں پنجاب میں حکومت ان کی ہے, پی ایم ایل این کی ہے, وہاں پر جہاں سے بھی نکلیں گے مار پڑ سکتی ہے. یہاں تو آپ چلیں صوابی میں آ کے بیٹھ جائیں گے تو وہاں پر ایک پیچھے والا اینڈ سیکیور ہوگا. لیکن پنجاب میں زیادہ چیلنجنگ ہے. اس کے باوجود پنجاب میں چھاپے بھی زیادہ مارے جا رہے ہیں, پنجاب میں پکڑا بھی زیادہ کارکنوں کو جا رہا ہے, کارکن زیادہ اور بھی ظاہر ہے خیبر پختونخوا سے موازنہ تو نہیں کیا جا سکتا, لیکن بہرحال پنجاب میں بہت لوگ متحرک ہیں اور کل صبح نکلنے کے لیے بالکل تیار بیٹھے ہیں. تو تحریک انصاف کا احتجاج تو ابھی تک ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ بہرحال ہونے جا رہا ہے. اور وہ جو خبریں ابھی تک بھی پھیلائی جا رہی تھیں کہ نہیں جی احتجاج کی کال واپس لے لی جائے گی, اس کا کوئی امکان ابھی نظر نہیں آ رہا سوائے اس کے کہ عمران خان کو رہا کر دیا جائے. اور میں پھر یہ کہتا چلوں کہ عمران خان کی رہائی کا مطالبہ جو ہے اس کو حکومت این آر او سے تعبیر کر رہی ہے کہ عمران خان اپنی رہائی مانگ رہے ہیں. یہ این آر او اس لیے نہیں ہے کیونکہ عمران خان کو تمام عدالتوں نے ضمانتیں دے دی ہیں یا بریت دے دی ہے. تو جب عمران خان کو تمام بڑے کیسز میں ضمانتیں یا بریت مل گئی ہیں, اس کے باوجود رہائی نہیں ہو رہی, تو رہائی کا مطالبہ کرنا این آر او نہیں ہے. ہاں اگر مقدمات چل رہے ہوتے, جیسا کہ نواز شریف صاحب کے دور میں دیکھا, 4 ہفتے کی چھٹی لے کر گئے, واپس نہیں آتے, اور پھر جب حالات ٹھیک ہوتے ہیں, ڈیل ہوتی ہے, تو پھر ان کو عدالت میں پیش ہوئے بغیر بھی ضمانت مل جاتی ہے, پھر آپ کو حفاظتی ضمانتیں مل جاتی ہیں. تو یہ ہوتی ہے این آر او یا ڈیل. یہ نہیں ہوتا کہ عدالتیں آپ کو رہا کر دیں, آپ ان کو پھر بھی رہا نہ کر رہے ہوں اور پھر وہ کہیں کہ دیکھو عدالتوں سے میں نے مقدمات جیت لیے ہیں, دیکھو میں نے عدالتوں سے سرخروئی حاصل کر لی ہے, اب میں احتجاج کروں گا اگر مجھے رہا نہیں کرو گے. تو یہ این آر او نہیں ہے. این آر او ہوتا ہے مقدمات کے ہوتے ہوئے رہا کرنے کا مطالبہ کرنا, یا عدالتوں سے ریلیف نہ ملنے کے باوجود رہائی کا مطالبہ کرنا. وہ ڈیل ہوتی ہے جو کہ شریف خاندان کرتا رہا ہے. تو دیکھیے کہ یہ جو احتجاج ہے, اب اس کا جو پہلا قافلہ ہے وہ تو بلوچستان سے کے پی ہاؤس پہنچ چکا ہے, اور مزید قافلے جو ہیں وہ اپنے اپنے مقامات کی طرف گامزن ہیں. تو دیکھیں اس میں کیا پیش رفت ہوتی ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.